کہ نفع نقصان کا تعلق ذمہ داروں سے ہوتا ہے، نوکروں سے نہیں ہوتا. نفع نقصان کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ ذمہ داروں سے. کہ ان کا نفع ہوا، ان کا نقصان ہوا، وہ ذمہ داروں سے. مسئلہ ذمہ داروں کے ساتھ ہے. تو ہمارے دین کے حساب سے ہم میں کا ایک آدمی ذمہ دار ہے. چاہے اپنی جہالت سے وہ اپنے ذمہ دار نہ سمجھے، وہ الگ بات ہے. وہ الگ بات ہے کہ اپنی جہالت سے اپنے آپ کو ذمہ دار نہ سمجھے. یہ اور بھی مشکل، یہ اور بھی مشکل کہ اپنی جہالت سے اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھتا. لیکن جب حساب کا معاملہ آئے گا تو اسے ذمہ داری کے حساب سے اس کو حساب دینا پڑے گا. اس لیے دنیا کو اللہ نے ذمہ داریوں کی جگہ بنایا ہے. کس کی جگہ ہے یہ؟ ذمہ داری کی جگہ ہے. وہی آدمی قابل قدر ہوتا ہے جو ذمہ داری پوری کرتا ہے. اس کی کوئی قدر قیمت نہیں جو آوارہ ہے، ذمہ دار نہیں ہے، بیٹا ہے، اکیلا ہے اور نیک ہی لڑکا ہے لیکن آوارہ ہے، کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، پیسے خرچ کرتا رہتا. اور ایک نوکر ہے اسی کا، وہ بہت سمجھدار ہے، بہت امانت دار ہے، بہت سچا ہے، سارے کام سنبھال رہا ہے. تو اس کی نظر میں بیٹے سے زیادہ یہ عزیز ہے. چابی اس کو دے گا، یہ لے تو چابی، اس کو نہیں دینا. تو یہ بات ہے کہ ہم ذمہ دار ہیں. ہاں، نفع نقصان کا تعلق ذمہ داروں سے ہے. اس لیے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی بات ہے. اور ذمہ داری بھی ایسی پوری کرنی ہے کہ وفاداری کے ساتھ پوری کرنی ہے. ہاں، وفاداری کے ساتھ ذمہ داری پوری کریں. تو میں ابو ذر غفاری کی بات کر رہا تھا. وہ پہلے تو کام سمجھے کہ کیا کہہ رہا ہے یہ آدمی. اس لیے ملاقات کا وقت نکالا، ملاقات کی بھی، آپ سے بات سمجھی. اور حضور نے ان کو رائے دی کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے، تم زیادہ اپنے آپ کو ظاہر مت کرو، حالات ٹھیک نہیں ہے. یہ رائے دی تھی، حکم نہیں دیا تھا، رائے دی تھی کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے، تم اپنے آپ کو زیادہ ظاہر باہر نہ کرو. لیکن وہ تو اس کام کو سمجھ گئے تھے کہ یہ کام تو ذمہ داری ہی کا نہیں ہے بلکہ وفاداری کا ہے. کہ اس کام میں اللہ کے ساتھ، اس کے کام کے ساتھ، اس کے نبی کے ساتھ وفاداری کرنی ہے. اس کے لیے راستہ بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ راستہ بنانا، تاکہ راستہ کھلے اور چلے لوگ قبول کر کے. یہ اس کا تقاضا ہے. اس لیے باوجود کہ حضور نے یہ رائے دی تھی کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے، تم زیادہ اپنے آپ کو ظاہر باہر نہ کرو، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کری اور کام کی آواز لگائی. ہاں، اس زمانے میں آواز لگانا بھی مشکل تھا، کام کرنے کی بات تو الگ رہی. اس کی آواز لگائے، ہاں، کہ کوئی اس آواز کو سننا نہیں چاہتے. ایسے حالات تھے. اور کہ کسی نے اس کی آواز نکالی کہ وہ کام سے گیا. اس کی آواز کوئی نہیں نکالی، انہوں نے اس کی آواز نکالی اور آواز بھی حرم میں لگائی. جو اصلی مرکز تھا، حرم میں آواز لگائی. ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کی جائے. حدیثوں میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہے. یہ ملا ان کو کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر سے زیادہ وفادار کوئی نہیں. یہ اصلی بات ہے. اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ کہ کیا ہے کہ وفاداری کرنی ہے. کیوں کہ اسی پر ہمارا دار و مدار ہے، دین پر. کامیابی کا، ناکامی کا، عزت کا، ذلت کا، یہ سارا دار و مدار کس پر ہے؟ کہ دین پر. اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، حدیث شریف کی دعا ہے. اے اللہ میرا دین سنوار دے، میرا دین سنوار دے، کہ میرے کام کا دار و مدار ہی اسی پر ہے.
باقی کہ باقی کوئی دار و مدار کی چیز نہیں ہے. دنیا کے جتنے اسباب ہیں وہ انڈے کے چھلکے کی طرح سے. چھلکے کا کیا اعتبار ہے؟ چھلکے کا کیا بھروسہ ہے؟ وہ ٹوٹنے کے لیے ہے یا باقی رکھنے کے لیے؟ اس کا موضوع ٹوٹنا ہے. چھلکوں کو تو ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہے. تو دنیا کے اسباب کی یہ حقیقت ہے کہ وہ تو ٹوٹنے کے لیے ہی ہے. کہ حکومت ہوگی وہ بھی ٹوٹ جائے گی، دولت ہوگی وہ بھی ٹوٹ جائے گی. ہاں ہر چیز کل من علیہا فان، سب چیز کا ٹوٹنا فنا ہونا طے ہو گیا ہے. تو اس پر دارمدار کیسے ہوگا؟ اس پر کیسے دارمدار ہوگا؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری. اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری. اے اللہ میرا دین سنوار دے. کیوں کہ میرا اسی پر دار و مدار ہے. جیسے روزی کے اسباب میں کہ میرا تو اسی پر دار و مدار ہے، یہی زمین ہے، یہی دکان ہے، اس پر میرا دار و مدار ہے. اس میں خدا کوئی خطرہ آ گیا، کوئی بات ہو گئی کہ میرا تو اسی پر دار و مدار ہے. کیا یہ نہیں ہے تو گویا میری کمر ٹوٹ گئی، اٹھ نہیں سکوں گا. کیوں؟ اس کو آگ لگ گئی، اب کیا کروں گا؟ دیر ہو گیا آدمی ہمت ہار کر کے. ہاں کیوں؟ اس پر دار و مدار تھا. ہوتا نا دنیا میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے ہیں امت کو کہ دیکھو تمہارا دار و مدار تمہارے دین پر ہے. دعا میں بھی دعوت ہے. جس طرح دعا مانگنا سکھایا ہے، اس دعا میں بھی ایک دعوت دی گئی ہے کہ تمہاری زندگی کا دار و مدار تمہارے دین پر ہے. کہہ رہے ہیں اللہ سے اور سمجھا رہے ہیں ہم کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں آپ کی دعوت بھی ہے، آپ کی تعلیم بھی ہے کہ آپ سکھانا چاہتے ہیں کہ یہ چیز یوں ہے، یہ چیز یوں ہے. اللہ سے مانگنا تو مانگنا تو جانتے ہیں، وہ تعلیم نہیں جانتے. اللہ سے تو مانگیں گے کہ جس طرح مانگے ہو وہ چیز کہ جس پر تمہارا دار و مدار ہے اس کو سنبھالو، پھر مانگو اللہ سے. تو یہ کہا اے اللہ میرا دین سنوار دے. کیوں؟ کہ میرا اسی پر دار و مدار ہے. کہ اگر آگے میں دین پر زندہ رہا اور دین پر مرا کہ اس کا تو بیڑا پار ہو گیا بالکل، اور دین پر نہیں رہا، دین پر نہیں مرا کہ اس کا بیڑا ڈوب گیا.